بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینے اور 11 دن زندہ رہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا صدمہ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہر روز لاغر اور نحیف ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آپ نے وفات نبوی کے بعد سب کو تسکین کا پیغام سنایا، مگر آپ کے دل کی بے قراری کم نہ ہوئی۔ ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے اور پھدکتے دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس سے فرمایا، اے چڑیا، تو کس قدر خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں میں خوش رہتی ہے، پھر موت کے بعد تو وہاں چلی جائے گی جہاں تجھ سے باس پرس نہیں ہوگی۔ اے کاش ابو بکر بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا کہ کبھی فرماتے، اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا یا کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے، اے کاش میں سبزہ ہوتا اور 4 پائے مجھے چر لیتے۔ ان ارشادات درد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رحلت نبوی کے بعد صدیق اکبر کی درد و گداز کی کیفیتیں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہدیہ میں گوشت آیا تھا۔ آپ حارث بن کلدہ کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نہ کھائیں، مجھے اس میں زہر کی آمیزش کا اشتباہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے دونوں صاحب مزمل رہنے لگے۔ 7 جمادی الاخری دوشنبہ 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا تھا۔ اسی روز سردی سے بخار ہو گیا اور پھر نہیں سنبھلے۔ جب تک جسم مبارک میں آخری توانائی باقی تھی، مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب مرض نے غلبہ پا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، آئندہ آپ نماز پڑھائیں۔ بعض صحابہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھا دیں۔ فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ جب طبیعت زیادہ کمزور ہو گئی تو آپ کو رسول اللہ کے جانشین کا فکر پیدا ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح فتنہ اختلاف سے مامون رہ جائیں۔ اسی لیے رائے مبارک یہ ہوئی کہ اہل رائے صحابہ کے مشورہ سے خود ہی نامزدگی کر دیں۔ پہلے آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور پوچھا، عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ ان کی نسبت جتنی بھی اچھی رائے قائم کر لیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ ہاں، ان میں کسی قدر تشدد ضرور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا۔ جب ان پر ذمہ داری پڑ جائے گی تو وہ از خود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رخصت ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور رائے دریافت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، پھر بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کیا، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ان کی مثال ہم لوگوں میں اور کوئی نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے بھی استفسار فرمایا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کا باطن پاک ہے، وہ نیکوکاروں کے دوست اور بدوں کے دشمن ہیں۔ مجھے ان سے زیادہ قوی اور مستعد شخص نظر نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا اور مدینہ بھر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما رہے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عمر رضی اللہ عنہ کا ہم لوگوں سے کیا برتاؤ تھا۔ جب وہ خلیفہ ہو گئے تو معلوم نہیں کیا کریں۔ آپ بارگاہ الہی میں چلے جا رہے ہیں، غور کر لیجئے آپ اللہ کو اس کا کیا جواب دیں گے۔
میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو مقرر کیا ہے جو سب سے اچھا تھا۔ پھر فرمایا جو کچھ میں اب کر رہا ہوں عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ وصیت نامہ تکمیل مشورت کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا عہد نامہ خلافت لکھیے۔ ابھی چند سطریں لکھی گئی تھیں کہ آپ کو وحش آ گیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمان نے ساری عبارت پڑھ دی تو بے سختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا خدا تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصیت نامہ تیار ہو گیا تو حضرت عثمان اور ایک انصاری کے ہاتھ مسجد میں بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیں اور خود بھی بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ شدت ضعف کے باعث اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس واسطے ان کی بی بی حضرت اسما دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھیں، نیچے آدمی جمع تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جسے میں تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم میں نے غور و فکر میں ذرا برابر کمی نہیں کی، اس کے علاوہ میں نے اپنے کسی قریب و عزیز کو بھی تجویز نہیں کیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے اسے تسلیم کر لو۔ آخری وصایا اور دعا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو خلوت میں بلایا اور مناسب وصیتیں کیں، پھر ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولایت و قبولیت کا اعجاز تھا کہ اس قدر اہم کٹھن اور پیچیدہ معاملہ اس قدر سہولت اور خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ پہلے اور پچھلے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ خلافت پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقرر حضرت صدیق اکبر کا اسلام اور اس امت پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر نے اپنے خلافت کے چند سالوں میں جو کچھ کیا اس کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت فرش زمین پر بکھری پڑی تھی، آپ نے اسے جمع کیا اور پھر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ حسابات دنیا کی بے باکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے غابہ کے 20 وسق کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھیں۔ جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے۔ غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبہ کی تھیں اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی۔ تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو عذر و قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بزرگ باپ، میں حکم والا کی تکمیل کروں گی، اگر اس سے بہت زیادہ مال بھی ہوتا تو میں آپ کے ارشاد پر اسے چھوڑ دیتی۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفے کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6000 درہم یا 1500 روپیہ دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور رسول امین کہ یار غار کے ایک مال کو بیت المال کے بار سے سبکدوش کر دیا گیا۔ جب یہ ادائیگی ہو چکی تو ارشاد فرمایا تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کو سیکل بھی کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ 100 روپے کی چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور کہا اے ابو بکر، تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے ہو۔ آخری سانس میں ادائے فرض۔ حضرت صدیق اکبر کی حیات پاک کا آخری دن تھا کہ حضرت مثنیٰ نائب سالار عراق آ پہنچے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین جان کنی کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ مثنیٰ کی آمد معلوم ہوئی تو کسی خطرے کا احساس کر کے انہیں اسی وقت بلا بھیجا۔ انہوں نے محاذ جنگ کے تمام حالات
تفصیل سے بیان کیے اور کہا کہ کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق پر بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حال میں عمر فاروق کو طلب کر کے ارشاد فرمایا، عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی، اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مسنا کے لیے کمک بھیج دینا۔ اور فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میں اس روز حکم خدا بندی کی تعمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ تعالی ہم پر تباہی کی سزا مسلط کر دیتا اور مدینہ کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد رضی اللہ عنہ کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا، اس لیے کہ وہ آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی درد مندیاں۔ انتقال کے روز دریافت فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی؟ لوگوں نے کہا دوشنبہ پیر کے روز۔ ارشاد فرمایا، تو میری آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز مبارک کے پاس بنائی جائے۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ عرض کیا 3 کپڑوں کا۔ ارشاد فرمایا، میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھوئی جائیں اور 1 کپڑا بنا لیا جائے۔ حضرت صدیقہ نے درد مندانہ کہا، ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے یہی پھٹا پرانا ٹھیک ہے۔ موت کی ساتیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس ڈوبتے ہوئے چاند کے سرہانے بیٹھی تھیں اور آنسو بہا رہی تھیں۔ غم آلود اور حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے تھے، وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ یہ سن کر حضرت صدیق نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی۔ ارشاد فرمایا، یہ نہیں، اس طرح کہو، جات سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا، یہ وہ ساعت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نزاع کے وقت میں اپنے باپ کے سرہانے گئی تو یہ شعر پڑھا، جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہیں ایک دن وہ بھی بہہ جائیں گے۔ ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ انتقال پاک زندگی کا خاتمہ اس کلام پر ہوا، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ جب روح اقدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخر 13 ہجری تاریخ تھی، دوشنبہ کا دن، عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت۔ عمر 63 سال تھی۔ ایام خلافت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس نے غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جس میں اطہر پر پانی بہاتے تھے، حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے ساتھ قبر شریف اس طرح کھود دی گئی تھی کہ آپ کا سر مبارک حضرت رحمت اللہ عالمین کے دوش پاک کے ساتھ رہے اور قبروں کے تعویذ برابر آ جائیں۔ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول 2 جہاں کے بعد امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقبول، بزرگوار اور صالح شخصیت تھے، ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔